میرے محترم سامعین، میں نے گزشتہ جمعہ سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ کے حوالے سے میں نے ایک گفتگو کا ذکر شروع کیا، اور اس جمعے کو بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس قصے سے متعلق جتنی باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس جمعے کے اندر مختصراً آپ کے سامنے حاضر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخر سے کہتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کچھ ایسی فضیلت سے نوازا جو کسی اور میں وہ فضیلت نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلاً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب یوسف علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے والا ایک انسان تھا۔ جب حضرت بی بی مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو اس کی بھی پاکی اور گواہی بیان کرنے والا وہ بھی انسان تھا، کیونکہ پاکی اور گواہی دینے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے۔ لیکن جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لوگوں نے بہتان تراشی کی الزام لگایا
تو باقی بیان کرنے والا ایک انسان نہیں تھا، رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل کر کے بی بی عائشہ کی باقی رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہتی تھی، اور واقعتاً یہ فخر کی بات ہے کہ ایک غیر نبی، کہ ایسا انسان جو نبی نہ ہو اور اس کی باقی کی گواہی خدا دے دے، یہ بھی قابل تعریف بات ہے، قابل تحسین بات ہے۔ ایک اور فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گھر والیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ بیوہ ہونے کی کیفیت میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی، لیکن ایک واحد بی بی عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کنواری حالت میں، اور اس کے علاوہ کسی بیوی کے بستر پر جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے تو وہی نہیں آتی سوائے بی بی عائشہ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر اللہ کے نبی موجود ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل کو وحی دے کر بی بی عائشہ کے بستر پر بھیجتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی فضیلت کی بات۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب نبیوں سے بڑھ کر مجھے اذیت دی گئی، سب نبیوں سے بڑھ کر مجھے لوگوں نے تکلیف پہنچائی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بعض نبیوں کو تو اس کی قوم نے شہید کیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ اذیت دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی گرفت سے اللہ نے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ایسی اذیت تو نہیں دی کہ جان سے اللہ کے نبی کو مارے، ایسی طاقت اللہ نے کافروں کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ کئی موقع کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے اے نبی تیری حفاظت کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تو زیادہ تکلیف دی گئی، حالانکہ ایک طرف نبیوں کو تو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ اذیت دی گئی ہے، کافروں نے مجھے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو نبیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے زیادہ اذیت دی گئی۔ یہ سوال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تکلیف بہت زیادہ پہنچائی گئی۔ دیکھو عربی کا ایک مقولہ ہے جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اگر کسی کو تلوار کا زخم لگ جائے 1 سال 2 سال کے بعد تلوار کا زخم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو زبان کا زخم لگ جائے عمر بھر اس کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ ایک آدمی کو تلوار لگے، مہینہ 2 مہینہ سال کے بعد اس کا زخم ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی وجہ سے کسی کو زخم لگے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں کہ 20 سال ہوتے ہیں دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ بھئی 20 سال پہلے اس نے مجھے یہ کیوں کہا؟
آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ 20 سال پہلے اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچا دی، مجھے گالی دی، مجھے برا بلا کہا ہے، 20 سال کے باوجود اب بھی وہ زبان کا زخم باقی ہے، بات وہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا کہ جراحات السنان لہت تیام، جراحات اللسان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے زیادہ اذیت دی گئی ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی کو زبانی اذیت لوگوں نے زیادہ دی ہے۔ زبانی اذیت کیا دی ہے؟ آپ دیکھیں، ایک مقدس معزز پاک انسان کی گھر والی پر ایک انسان تہمت لگائے تو اس پر کیا گزرے گا؟ جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنایا، اور قیامت کے دن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز نہیں ہوں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کا حساب کتاب بھی شروع نہیں کریں گے۔ اور ایسے نبی کی گھر والی پر تہمت لگے تو اس پر کیا گزرے گا، کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمام انبیاء سے زیادہ مجھے تکلیف پہنچائے گی۔ باقی انبیاء کو اگر شہید کیا گیا وہ تلوار کا زخم ہے، لیکن مجھے زبان کا زخم دیا گیا ہے۔ وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے مختصر عرض کیا تھا، کچھ حصہ باقی تھا وہ آپ کے سامنے میں عرض کیا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری کا مطلب یہ ہے 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں سے آگے ہجرت کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1 ہجری، دوسرے سال 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، یہ 6 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کی طرف چلے گئے، جہاد کی طرف چلے گئے۔ اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ بنو مستلق، اور غزوہ مریسیہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس غزوے میں چلے گئے، وہاں سے واپسی ہوئی، اب اللہ کے نبی اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین واپس مدینے آ رہے ہیں۔ راستے میں پڑاؤ ڈالا، کیونکہ کسی کو تقاضا کرنا ہوتا ہے، کوئی دوسری ضروریات ہوتی ہیں، پانی پینا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ مطلب تمام قافلے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، 10-15 منٹ کے لیے آرام کریں گے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آرام کریں گے، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب نے اپنی ضروریات پوری کی، آئین جانے کا وقت آیا، اس وقت تو مجھے کچھ تقاضا آیا، میں جنگل کی طرف چلی گئی تقاضے کے لیے، وہاں میرا ہار ٹوٹ گیا، میں اس ہار کے دانوں کو تلاش کرنے لگی، اس میں میرا وقت زیادہ صرف ہو گیا۔ جب میری واپسی ہو گئی، جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پہ دیکھا کہ سارے قافلے والے چلے گئے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ہودج بنا ہوا تھا۔ ہودج کہتے ہیں لکڑی کے گھر کو۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ڈولی دیکھیے نا، دلہن کو سوار کر کے لے کے جاتے، تو اس طرح لکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ جاتے ہیں تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھتے ہیں تاکہ سوار اس کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہودج بنایا جاتا تھا وہ مکمل پیک تھا۔ وہ مکمل کیا تھا؟ پیک تھا، یعنی خیمے کی طرح تھا، تمبو کی طرح تھا۔ اس کو اٹھا کر صحابہ اونٹ کے اوپر رکھ دیتے۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی کم تھی،
اب صحابہ جان کے ہماری طرح نہیں دیکھتے کہ بی بی عائشہ اندر بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی. ہم تو سر گھر کے اندر جان کے پوچھتے ہیں کہ فلاں ہے نہیں گھر کے اندر. ہم تو ایسا کرتے ہیں نا, خود دروازہ کو اجنبی آدمی دروازہ کھول کے سر اندر داخل کرتے ہیں کہ آپ کا شوہر گھر میں موجود ہے کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسے پردہ اٹھا کر اللہ کے نبی کے گھر کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھ نکال دیتا. اس کو کہتے ہیں غیرت مند انسان. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ میں اگر نیزہ ہوتا میں تمہاری آنکھ نکال دیتا. تو بہرحال صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ سمجھا کہ بی بی عائشہ ہودج کے اندر موجود ہیں, اٹھا کے ہودج کو اٹھ کے اوپر رکھ دیا. سارے قافلے والے جانے لگے. اس غزوے میں اللہ کے نبی بھی موجود ہے, تبھی تو ازواج مطہرات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی فوج کے 3 حصے بناتے تھے. چند لوگوں کو بالکل آگے بھیج دیتے تھے کہ تاکہ قافلے والوں کا انتظام کر لیں, کہاں پانی ہے, کہاں سایہ ہے, کہاں یہ ہے, کہاں فلاں ہے. چند بندوں کو آگے, باقی پورا قافلہ درمیان میں ہوتا تھا. پیچھے اللہ کے نبی 1 سے 2 بندے کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ پیچھے قافلے والوں کا کوئی سامان گر جاتا تو وہ پھر بندہ وہ سامان اٹھا کے اپنے اونٹ کے اوپر ڈال کر پیچھے ہوا لیتا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں جب اپنی جگہ پر آ گئی تو میں نے دیکھا کہ قافلے والے چلے گئے. تو سمجھدار عورت تھی وہیں پہ بیٹھ گئی کہ قافلے والے مجھے نہیں دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھیں گے تو واپس اسی مقام پر آئیں گے. چنانچہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی. اور پیچھے جو صحابی جس کو اللہ کے نبی نے پیچھے بالکل چھوڑا کہ کسی کا سامان وغیرہ گر جائے تو ان پر اس کو رکھ دینا, لے کر آنا. چنانچہ وہ صحابی جس کا نام تھا صفوان ابن معطل, وہ آئے اور اس نے دیکھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہے. تو فوراً زبان سے الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ سنے, بیٹھ گئی اور پردہ کیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بی بی عائشہ کے قریب بٹھا دیا. بی بی عائشہ سوار. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صفوان ابن معطل نے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ مجھے قافلے تک پہنچایا, بیچ میں ایک بات بھی نہیں کی. بیچ میں ایک بات بھی نہیں کی. ایک ہی بات کی, وہ کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قافلے میں کچھ منافق بھی تھے. آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے تو مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوتے تھے. پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو آشکارا کیا, ظاہر کیا کہ یہ اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں فلان منافق ہے, فلان منافق ہے. اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے آپ کی مجلس میں فائدہ اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارا مطلب یہ کہ ہمیں ہمارے خلاف جہاد نہ کریں, یا اللہ کے نبی کو مالی غنیمت آ جائے تو ہمیں مالی غنیمت میں شریک کریں. لیکن یہ بندے ہیں منافق. ان کا سربراہ تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول, رئیس المنافقین تھا. وہ موقع دیکھتا تھا کہ کوئی اسلام کے خلاف بات آ جائے بس وہ اس کو پورے محلے کے اندر مشہور کر دیتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ پر سوار دیکھا, بھائی منافقین کے منہ کھل گئے کہ اللہ کے نبی کی گھر والی صفوان کے ساتھ کیسے پیچھے آ رہی ہے, یہ پیچھے کیسے رہ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پیچھے رکھا کہ تاکہ میں ان کے ساتھ آ جاؤں.
تو چند ایسے صحابہ تھے بھولے بالے کہ وہ بھی ان کے ہاں پہ ہاں ملانے لگے. سنی سنی بات آج کل دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ماشاءاللہ 5 وقت نمازی ہیں, وہ بھی دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں, وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان تحدث بكل ما سمع ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا. یہ بھی انسان جھوٹا ہے کہ سنی سنائی بات سنے اور آگے پہنچا دے. بھی کس نے بتایا؟ فلاں نے بتایا. تم نے خود دیکھا ہے؟ نہیں, فلاں نے بتایا. وہ تو آپ سے بڑھ کر 1 نمبر کا جھوٹا ہے. عورتوں میں بات بہت مشہور ہوتی, کوئی بات سنے اس نے ادھر تک پہنچا دی, اس نے ادھر تک پہنچا. میں کہتا ہوں یہ جو میت کا اعلان ہوتا ہے نا, یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. بس صرف ایک عورت کو بتا دو, بس ایک عورت کو بتا دو بھی فلاں کی میت ہو گئی ہے, 5 منٹ میں پورا محلہ بھر جاتا ہے. اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر مائک کے, بغیر اسپیکر کے, بغیر بجلی کے آپ کا اعلان پورے محلے تک پہنچ جاتا ہے. صرف ایک عورت کے کان میں. ایسے نہیں غلطی سے کسی کی موت کی خبر کسی عورت کو بولو, وہ بھی پہنچا دے گی کہ. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. آپ کو کوئی بات دے کہ ایسا ہوا, ابھی آپ نے خود دیکھا ہے. آپ سے اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ کام ہوا ہے, یہ بات ہو چکی ہے, تو آپ اس سے صرف اتنا پوچھیں کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس نے کہا, اس کو کس نے کہا؟ اس نے. آخر میں جائیں گے نہ سارے نہ پہلے سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی ہوئی, تکلیف ہوئی. تو کچھ بولے بالے صحابہ تھے, انہوں نے یہ بات سنی, انہوں نے بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کی. ان میں 2 صحابہ, مرد صحابہ اور ایک عورت تھی. ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حمنہ بنت جہش. اور اس بات کو پھیلانے میں مرکزی کردار ادا کیا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے. وہ ہر وقت تاک میں ہوتا تھا کہ اسلام کے خلاف معمولی سی بات آ جائے, میں اس کو دنیا کے اندر پھیلا دوں تاکہ اسلام بدنام ہو جائے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جب گھر تشریف لائے, ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے سے, رویے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرانا والا رویہ نہیں ہے, وہ پیار محبت والا رویہ نہیں ہے, اس میں کچھ کمی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا, کسی نے مجھ پر الزام لگایا نہیں لگایا, مجھے اس چیز کا علم نہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی, اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پیار محبت کا وہ رویہ بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف کچھ طبیعت میں تکدر بھی آ گئی ہے, طبیعت خراب بھی ہونے لگی ہے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو اجازت دی کہ آپ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں. چنانچہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی آئی. والدین نے بھی کچھ نہیں بتایا. والدین کو پتا تھا کہ محلے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ بی بی عائشہ پر لوگوں نے بہتان لگایا, الزام لگایا, لیکن والدین نے بھی بی بی عائشہ کو کہنے کی زحمت گوارا نہیں کیا, اور اللہ کے نبی نے بھی کچھ نہیں بتایا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے, اور پھر اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی, اس نے اجازت مانگی, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی.
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ ایک دن میں تقاضے کے لیے باہر نکلی. اس وقت تو گھروں کے اندر واش روم کا نظام نہیں تھا، باہر جنگلوں میں جاتے تھے تقاضے کے لیے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام مصطح تھی، مصطح کی والدہ تقاضے کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا رہی جنگل میں. اب تقاضے کی طرف جا رہی ہیں دونوں. اچانک بی بی ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی چادر اوڑھی تھی، اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ بھی چادر پہننے کا ہے. یہ آج کل جو برقع پہنتی عورتیں، اور برقع بھی ایسی پہنتی ہیں کہ جسم کی نشو و نما ظاہر ہوتی ہے، بالکل ناجائز پردہ ہے نہیں. تو ام مصطح جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تقاضے کے لیے جنگل کی طرف جا رہی ہیں، اور اس نے بہت بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی ام مصطح نے. اور مصطح کون ہے؟ مصطح وہ ہے کہ جو پکا مسلمان ہے، صحابی بھی ہے، جو ان الزام لگانے والوں میں سے بھی شامل ہو گیا. اس کی والدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تقاضے کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں. اچانک بڑی چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی، اس کی جو چادر کا ایک حصہ تھا وہ پاؤں کے نیچے آ گیا اور ام مصطح گر گئی. ابھی دونوں تقاضے کے لیے جا رہے ہیں جنگل میں، بی بی عائشہ اور ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ. تو فوراً ام مصطح کی زبان سے الفاظ نکلے، تعس مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح. مصطح یعنی اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے، ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے، تعس مصطح، مصطح ہلاک ہو جائے. بی بی عائشہ نے کہا ایسا نہ کہو، وہ تو بدری صحابی ہے، اسلام کے لیے اس نے قربانی دی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بدری صحابی ہے. بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بدری صحابی کچھ بھی کرے اللہ نے ان کی مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے. تو آپ مصطح کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں، یعنی والدہ اس طرح کی بات ہے، تعس مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح. تو ام مصطح نے کہا اے بی بی عائشہ، تجھے علم نہیں ہے کہ مصطح نے یعنی میرے بیٹے نے تمہارے بارے میں کیا افواہ مشہور کر رکھا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا ہوا. کہتے ہیں کہ آپ جو قافلے میں پیچھے رہ گئی ہیں، پھر بعد میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ میں آپ سوار ہو کر اس کے ساتھ آئے، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے آپ کے بارے میں غلط افواہ مشہور کی ہے، اور اس میں چند صحابہ بھی شامل ہیں، اس میں میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی کہ اچھا اصل معاملہ یہ ہے. تبھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی تبدیل ہے. تبھی میں ماں باپ کے گھر میں آتی ہوں تو ماں باپ کا بھی رویہ تبدیل ہے. اب سمجھ میں آ گئی کہ مسئلہ کیا ہے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ تقاضے کے لیے جا رہی تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہ تقاضا ہی بھول گئی کہ تقاضے کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ صحابہ سے مشورہ کیا کہ بی بی عائشہ کے بارے میں مجھے مشورہ دے دو، میں کیا کروں. اسامہ بن زید سے پوچھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو، تم میرے گھر کا بندہ ہو، مجھے مشورہ دے دو میں بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کروں. اللہ کے نبی بی بی عائشہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں کبھی غلط خیال بھی نہیں آیا. عمر تم مجھے مشورہ دے دو کہ بی بی عائشہ کے بارے میں کیا کروں، لوگوں نے اس طرح کی افواہیں پھیلا دی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بستر پر بیکار عورت کو کیسے منتخب کر لیتے. اگر ایسی عورت ہوتی ہے نا عائشہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکھی آپ کے جسم پر بیٹھنے نہیں دیتے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو تیرے بستر میں کیسے منتخب کر لیتے؟ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بی بی عائشہ وہ ہے کہ جس نے اپنے فضائل میں یہ بات کہی کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے۔ میں نے چند فضائل آپ کے سامنے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نکاح سے پہلے میری تصویر جبریل امین نے ریشمی کپڑے کے اندر اللہ کے نبی کو دکھایا اور یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھو، یہ تمہارے آنے والی بیوی شمار ہوگی، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، منتخب اللہ نے کیا ہے، اللہ کا ذمہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ خود اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایک انسانی تقدر طبی کی وجہ سے آپ کے طبیعت میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتوں میں کوئی پابندی تو نہیں رکھی ہے، آپ چاہے دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، اما عائشہ کی والدہ محترمہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بی بی عائشہ اگر تم بری ہو، اگر تم پاک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری انشاءاللہ پاکی بیان کریں گے، اور اگر تم نے کوئی جرم کیا ہے تو اللہ کے سامنے توبہ زاری کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں تو مسلسل روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ تو جب یہ الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے میرے آنکھوں کے آنسو تھم گئے، خشک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھ کر کہا کہ ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہا، صدیق اکبر سے کہا کہ اللہ کے نبی کو جواب دو۔ میں کیا جواب دے دوں؟ اماں تم جواب دو۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں تم اللہ کے نبی کو جواب دو، کہا میں نے بھی عذر پیش کیا، میں نے جواب نہیں دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میری عمر کم تھی لیکن اس کے باوجود میرے دماغ کے کیسے الفاظ آ گئے۔ کہا میں نے کہا اللہ کی نبی میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن اگر میں اپنی برات کا اظہار کروں تو آپ لوگ میری برات کو تسلیم نہیں کرو گے۔ میں بری ہوں لیکن میں اگر زبان سے یہ کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بری ہوں، میں پاک باز عورت ہوں، تو تم لوگ میرے اس قول کو بھروسہ نہیں کرو گے، اور اگر میں اس بات کا اقرار کروں جو میں نے کیا نہیں، تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے۔ اگر میں اس ایسے جرم کا اقرار کرو اور یہ کہو کہ میں نے جرم کیا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے، مجھے مجرم بنا دو گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا اللہ میری برات ضرور بیان فرمائیں گے، اللہ میری پاکی ضرور بیان کریں گے، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاکی کو قرآن کے ذریعے سے بیان کرے۔ کیوں؟ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاکی قرآن کے ذریعے سے بیان کرے۔ ہاں مجھے پتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ میری پاکی ضرور بیان کریں گے۔ کیسے بیان کریں گے؟ نبی کو خواب میں بتائیں گے کہ آپ کی گھر والی پاک ہے، خواب میں بتائیں گے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی آیت نازل کر کے میری برات کا اظہار کریں گے، میری پاکی بیان کریں۔ کیوں؟ میں اپنے آپ کو بہت کم سمجھتی تھی کہ اللہ میری وجہ سے قرآنی آیت نازل فرمائے، پوری زندگی لوگ میری شان اور میری عظمت، میری برات پڑھتے رہیں اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔
میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی. میں نے کہا کہ اقرار کرو، تم لوگ تسلیم کرو گے، لیکن میں ہوں گا ہی جو جرم میں نے کیا نہیں، کیسے اقرار کروں؟ میری زبان سے ایک جملہ نکلا اور میں نے کہا میں آج وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابو نے کہا. یوسف علیہ السلام کے ابو کا کیا نام تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. بی بی عائشہ فرماتی کہ وہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا. میں آج وہی کہوں گی، اس پریشانی کے عالم میں وہی بات کہوں گی جو پریشانی کے عالم میں، جس پریشانی کے عالم میں یوسف علیہ السلام کے والد نے نام میرے ذہن سے نکل گیا. ہم عائشہ فرماتی کہ نام میرے ذہن سے نکل گیا کہ یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا اور جھوٹا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے ابا جان ہم کھیل رہے تھے، کھیل میں مصروف تھے، اچانک جنگل سے بھیڑیا آیا، یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور یہ اس کی قمیص ہے جس میں خون لگا ہوا ہے. یقیناً آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. اس وقت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا فصبر جمیل. کیا فرمایا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. میں کس سے مدد طلب کرتا ہوں؟ اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس وقت میری زبان سے بھی یہی الفاظ نکلے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے الفاظ کہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل. میں صبر کرتا ہوں اللہ کے سامنے. واللہ المستعان. اللہ انشاءاللہ ضرور میری مدد کرے گا. اللہ نے مدد کی ہے کہ نہیں؟ 40 سال کے بعد اللہ نے باپ کو بیٹے سے ملایا. ملایا کہ نہیں ملایا؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میرے زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے فصبر جمیل. میرے والد صاحب بھی میری تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری والدہ بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں اکیلی ہوں لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان. اللہ میری مدد ضرور فرمائیں گے. مجھ پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ میری مدد تو ضرور فرمائیں گے. پھر اس کے بعد میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میں برابر چلی گئی اور لیٹ گئی. میں نے دیکھا آپ میں روتی رہی. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے نا بی بی عائشہ کے بستر پر وحی آتی تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر اللہ کے نبی موجود ہوتے تھے تو اللہ جبریل کو بھیجتے تھے، وحی آتی تھی. تو جس وقت وحی کی کیفیت ہوتی تو بی بی عائشہ نے وہ کیفیت بھی دیکھی کہ اللہ کے نبی پر جب وحی کی کیفیت وحی آتی تو اس وقت اللہ کے نبی پسینے سے مکمل ڈوب جاتے، یعنی پورے جسم پہ پسینہ، چہرے پہ پسینہ. تو وحی کی کیفیت آ گئی. چند لمحوں کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی. وہ کیفیت ختم ہو گئی. اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا اللہ کے نبی ابشری عائشہ، اے عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جبریل کو بھیجا تیری پاکی بیان کرنے کے لیے. سورہ نور کے 2 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی. اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کی؟ اللہ. میری والدہ نے کہا اٹھو، اے بی بی عائشہ اٹھو.
اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، جس رب نے میری پاکی بیان کی ہے میں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کروں. بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ بی بی عائشہ نے مدد کس سے مانگی؟ اللہ. بی بی عائشہ نے کس سے مدد مانگی؟ میں ہر جمعے کو بیان کرتا ہوں کہ اپنا عقیدہ درست کرو. یہ رات کو ہم نے درس میں بیان کیا، میں کوشش کروں گا کہ وہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرو کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ کتنا غلط ہوتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عظیم المرتبت ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. انبیاء علیہ السلام، صحابہ علیہ السلام، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، لیکن انہوں نے بھی مشکل وقت میں کس کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ. کس سے مدد مانگی؟ اللہ. ابھی جو طوفان آیا، طوفان لانے والا کون ہے؟ طوفان کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کراچی میں ہمیشہ طوفان آتا ہے اور طوفان چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ سمندر کے کنارے میں کئی بزرگ دفن ہیں تو یہ بزرگوں کی طاقت ہے کہ طوفان کو کراچی شہر میں آنے نہیں دیتے. یہ لوگوں کا نظریہ ہے. لوگوں کا کیا ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے. یہاں پہ تو چند بزرگ ہیں نا جو کنارے میں دفن ہیں، یہاں اس پٹی سے لے کر آگے جا کر آپ کا مسکت ہے نا، مسکت ابھی بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کتنے صحابہ کی قبریں ادھر ہے؟ تاریخ معلوم کر کے دیکھو. مسکت جس کو عمان کہتے ہیں، کتنے صحابہ کی قبریں ابھی تک وہ ڈوبا ہوا ہے پانی. تو صحابہ یقیناً باقی بزرگوں سے صحابہ کا مقام تو آ ہے. بے شک. قرآن کہتا ہے هو الذی یسیرکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے فی البر، خشکی میں، والبحر، سمندر میں. اللہ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو، تم کشتی کا سفر کرتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، کشتی تمہیں نرم ہواؤں کے ساتھ لے کر سمندر کے بیچ میں چلتی ہے. وَفَرِحُوا بِهَا، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ صحیح ماحول ہمیں مل گیا ہے. وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تیز ہوا آ جاتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ، بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں. مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے. وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ اب ہم گئے، اب ہماری تباہی آ گئی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اس وقت مشرک بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طوفان ہٹا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فلان نے طوفان ہٹا دیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ فلان نے ہٹا دیا. حالانکہ پکارا بھی تم لوگوں نے کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. بزرگوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. بولو طاقت کس کی ہے؟ اس وجہ سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی واللہ المستعان فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں، واللہ المستعان، میں مدد اللہ سے مانگتی ہوں. انشاءاللہ اللہ میری برات ضرور ظاہر کرے، اللہ میری برات ہو ضرور ظاہر کریں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری والدہ نے کہا اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. میں نے کہا نہیں، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں پہلے جس نے میری پاکی بیان کی ہے، جس نے میری پاکی بیان کی ہے. میں صرف آخری آیت آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. کیا فرمایا؟ کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے.
اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، لیکن میرے نبی تو پاک ہیں، اللہ اس کو بیوی بھی پاک عطا کریں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا فرمایا؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور طیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ فرمایا اولئک مبرؤون، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی سب کی طرف اشارہ ہے لیکن بات صرف بی بی عائشہ کی طرف ہے۔ اولئک مبرؤون، یہ وہ ہیں، یہ ہر عیب سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا، مما یقول، جو لوگ بکواس کرتے ہیں۔ لوگ بکواس کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اولئک مبرؤون، یہ پاک باز لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم مغفرتون، ان کے واسطے مغفرت بھی ہوگی، ورزق کریم، اور انشاءاللہ بہترین رزق بھی ہوگا، یعنی جنت کا رزق بھی ہوگا۔ اللہ نے ٹکٹ بھی دیا، ہم عائشہ جنتی ہے، ہم عائشہ جنتی ہے، تو جنتی عورت پر اس طرح کا الزام لگاتے ہو۔ بہرحال میں نے مختصر آپ کے سامنے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا بیان کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اماں کی سفارش نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے سنا ہے، واقعہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی بیان کی تو اس میں ہمارا بھی حصہ کچھ ہو گیا نا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ بدبخت لوگ ہیں اس ملک کے اندر کہ وہ بی بی عائشہ پر بھونکتے ہیں، لیکن بھونکنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی بیان کی ہے۔ بس اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، تم کچھ بھی کہو، اللہ فرماتے ہیں وہ پاک تھی اور پاک ہو کر چلے گی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی مجھ میں، میرے اندر اللہ نے کچھ ایسے فضائل لگے ہیں کہ وہ کسی اور عورت میں نہیں ہے۔ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بی بی عائشہ کے سینے پہ رکھا ہوا۔ یہ بھی فضیلت کس کو حاصل ہوا؟ اور اللہ کے نبی آج جس گھر میں آرام فرما رہے وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قیامت کے دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آرام فرما رہے ہیں، جس گھر میں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، جس گھر میں عمر فاروق آج آرام فرما رہے ہیں، وہ گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 70,000 فرشتہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر پر جو مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، 70,000 فرشتے روزانہ آ کر وہاں پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وہ گھر بھی ام عائشہ کا ہے۔ وہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن مجید سننے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔